अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आपसे मुखातिब है। रात की कोई 10 बजे हैं नाज़रीन। खबर यह है कि खबर कोई भी नहीं है, लेकिन जो खबर है उस खबर के ऊपर संजीदा माशरों के अंदर होता यह है कि लोगों के कलेजे फट जाते हैं, रियासत के अंदर थरथरी मच जाती है, इदारे हरकत में आ जाते हैं, पुलिस की गाड़ियां, इंस्टीट्यूशंस की गाड़ियां नाज़रीन हुई करती पहुंच जाती है, नाकाबंदी हो जाती है, पूरी रियासती मशीनरी कांप उठती है, प्रेस ब्रीफिंग्स, बातचीत, डॉट कनेक्ट किए जाते हैं और अवाम के सामने रिजल्ट रखा जाता है। अबसार आलम साहब जैसा एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, जो सिस्टम के, गवर्नमेंट के इंतहाई करीब तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टेलीविजन की प्राइम टाइम की पर्सनैलिटी, जब वो एक व्लॉग कर दे और कंटेम यानी मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरपरस्ती में होने वाली खौफनाक तरीन मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करें कि भाई सिंध के जो एयरपोर्ट से वहां से कोई जहाज बक्से भर भर कर पैसों के जा रहे हैं ना, हमारे चेहरों से गुर्बत टपकती है, जेब के अंदर नादी 200 रुपए नहीं है, बंदा सलाद खरीद कर खाए। अवाम जो कंगली हो चुकी है, अवाम की तबाही और बर्बादी निकल गई है। एक नौकरी पेशा बंदा जिसे महीने की नौकरी आती है, तनख्वाह आती है, वो भीख मांगने पर पाकिस्तान में मजबूर हो गया है। यकीन माने बुरी हालत है लोगों की। और फिर नाज़रीन ऐसे टाइम में एक जर्नलिस्ट आकर व्लॉग करे और ये क्लेम करे कि भाई सिंध एयरपोर्ट से बोरियां भर भर के, बक्से भर भर, यानी लोगों ने, यकीन माने, वो कहते हैं तकिए के जो कवर है वो डॉलर से भर भर के पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। तो कांप जाना चाहिए था मुआशरे को ना। मुआशरे की कोई जुबान होती है, कोई लैंग्वेज होती है, भाई कोई ना कोई तो रिएक्शन होता है ना। ये तो मुर्दारों का कब्रिस्तान नहीं होता। ये किसी को, किसी इंस्टीट्यूशन को इन्हें बुलाना चाहिए था कि अबसार आलम साहब बताएं भाई किधर हैं ये, इतना माल धमड़ी जा रही है, इस पैसे को रोकें, हमारे सामने को बक्से लाकर रखें, मुझे भी 4 पैसे दें, हालात आगे बड़े, मुल्क ठीक हो। ऐसा कुछ हमारी संजीदगी का आलम देखें ना। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि भाई लड़कियां लड़के एक साथ जिम कर रहे हैं और जिम करते हुए ज़ाहिर बंदा टुंडा भी होता है, सीधा भी होता है, ये करके वो मसल्स बनाता है, एब्स बनाता है। तो वो कहने नहीं, खवातीन और मर्द ये साथ, ये ना, you have to separate them and वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को टैग कर रहे हैं, वो डीसी इस्लामाबाद को टैग कर रहे हैं। दूसरे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि भाई बिजली की लोड शेडिंग इसलिए है कि पाकिस्तान में 16 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है और वो मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। और वो कहते हैं कि जब मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो अगर आधी यूनिट भी मोबाइल फोन कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब है कि 9 करोड़ यूनिट, ये या 8 करोड़ यूनिट वाला जो हिसाब वो बता रहे हैं कि वो मोबाइल फोन कंज्यूम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो चार्जर आप सॉकेट से निकालते नहीं है, उधर ही घुसेड़ कर रखते हैं, उसकी वजह से भी बिजली की खपत होती है। ये बात एक हद तक इसलिए दुरुस्त है कि बत्ती छत्ती बंद किया करें, जब कमरे में ना हो बत्ती बंद किया करें, चार्जर वगैरह बंद किया जाए। यानी ये पाकिस्तान के जो शाकार जर्नलिस्ट हैं नाज़रीन, ये इस वक्त इस तरह की खबरें और इनके ऊपर बातचीत और सारी चीजें चला रहे हैं। तो अंदाजा लगाएं खबर है। अच्छा, तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन पार्टी है सबसे बड़ी पाकिस्तान की, करना क्या चाहिए इन्हें? बड़ी सिंपल बात है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, तबाही अवाम की निकल गई है, तुम लोग रोला डालो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, एहतजाज करो, छोटी रैलियां, बड़ी रैलियां, कभी इधर खिताब, कभी उधर खिताब, कभी सेमिनार में खड़े हो जाओ। वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हमें ये ऑफर की गई जेलों के अंदर चल जाओ, कोई कहता है कि इन्होंने खुद मुलाकातें बंद करवाई हुई हैं। तो एक अजीब व गरीब किस्म का ओवरऑल जो एक रवैया है वो आपको नजर आ रहा है। इस दौरान नाज़रीन खबर जो मेरी फेवरेट खबर है, चूंकि ये खातून मेरी फेवरेट है, जमाइमा गोल्डस्मिथ नाज़रीन, इमरान खान की साबिक अहलिया, इनके हवाले से खबर ये आई है कि ये अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं और ये एक दफा फिर शादी करने जा रही हैं। और ये कोई आयरिश लड़का है, यह शख्स कोई 60-62 साल इसकी एज है, ये बिलियनर है नाज़रीन। इनके साथ जमाइमा गोल्डस्मिथ एक्स वाइफ इमरान अहमद खान नियादी, वो जनाब अपनी जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत नया चैप्टर शुरू करने जा रही है और उनके साथ शादी करने जा रही हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने नाज़रीन वफादारी की इंतहा की है। ये खातून नाज़रीन, इसने बताया है कि वाक़तन एहतराम, मोहब्बत, यानी कैसे भी हालात हो जाएं, आप जिंदगी में किसी भी फेज से गुजरे, अगर आपका करैक्टर इंटैक्ट है, अगर आपकी डिग्निटी इंटैक्ट है नाज़रीन, तो आप वो एहतराम भी करते हैं और वो मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तो खान के साथ, इमरान अहमद खान नियादी के साथ नाज़रीन, इस खातून ने वफादारी की इंतहा की है। जब ये इमरान खान की बीवी थी, पाकिस्तान में नाज़रीन जो पॉलिटिकल गंद एक खास पार्टी ज़ाहिर है सबके ऊपर उछालती है, उन्होंने शदीद इस खातून को गंदा करने की कोशिश की। फिर नाज़रीन इस खातून के बच्चों के हवाले से इल्ज़ामात, इस खातून के हवाले से इल्ज़ामात। बट एक चीज़ नाज़रीन यकीन इस खातून ने बनाई कि ये इमरान अहमद खान नियादी के लिए आज भी बोल रही है, ये कल भी बोलती रही और ये हर हालत में, हर सूरत में नाज़रीन ये खातून इमरान अहमद खान नियादी के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान में अभी इनकी शादी के ऊपर बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन भी चल रही है और वो लोग कैंपेन चला रहे हैं नाज़रीन, यकीन माने दूसरी दफा घर के अंदर सालन मांगे ना तो कड़छियां चलना शुरू हो जाती हैं कि भाई तूने जुर्रत कैसे की सालन मांगने की। तो बहरहाल ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है कि वो एक अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है। अच्छी बात है नाज़रीन, जिंदगी कहीं पर भी इंसान को रोकनी नहीं चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए। जिंदगी को जिए, ये
ایک ٹائم آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، لہذا اسے بہتری کے ساتھ گزارے. اب ناظرین مڈل ایسٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ اصل معاملہ ہے. امریکہ کے اندر ایک بندہ ہے، یہ ناظرین 168 فیٹ کے فریڈرک ڈاگلس برج کے اوپر چڑھا ہوا ہے. 3 دن ہو گئے. یہ 2 بچوں کا باپ ہے اور یہ میتھس اور فزکس میں اس نے ڈگریز کر رکھی ہیں، ماسٹرز اس نے کیا ہوا. یہ ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ہے. یہ 3 دنوں سے پل کے اوپر موجود ہے. یہ وہاں سے ویڈیوز بھی بنا رہا ہے، یہ وہاں سے میڈیا چینلز کے ساتھ گفتگو اور بات چیت بھی کر رہا ہے اور یہ رو رہا ہے. یہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں صرف اتنی درخواست کرتا ہوں، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے، میرے ملک نے، میرے پریزیڈنٹ نے، ڈونلڈ جے ٹرمپ تھیلے نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا، یہ غلط کیا ہے. یہ اس نے انسانیت کی توہین کی ہے. یہ اس نے امریکہ کو پھنسا دیا ہے. یہ اس نے ایرانینز کے ساتھ زیادتی کی ہے. وہاں پر شہید ہونے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس نے کہا میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اس پل کے اوپر آیا ہوں چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہے اور اس چیز کو فکس کرے اور فوری طور پر جنگ ختم کرے. مجھے وہ یاد آ رہا تھا اپنا سرائیکی شاعر، اس نے کہا نا کہ مرشد میں کچھ کر نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کر ظلم کا حامی نہیں بنا. کیا بندہ ہے ناظرین. یہ 3 دنوں سے اس 168 یعنی آلموسٹ 170 فیٹ اونچے ایسے کر کے آپ کو دیکھنا پڑا. اس پل کے اوپر یہ بندہ کھڑا، 2 بچے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ وہاں سے ایک ہی میڈیا کے اوپر بات چیت کر رہا ہے کہ بھائی ٹرمپ کو کہو، امریکنز کھڑے ہو جاؤ، لوگ کھڑے ہو جاؤ اور پوزیشن لو کہ بھائی اس بندے کو ایران کے اندر جنگ روکنی چاہیے. تو ابھی بھی ناظرین دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ کہیں پر بھی ہوں، یہ ایک ریزسٹنس ہے. ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے کے اوپر موجود ہوں ناظرین، وہ اس معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے بڑے بہترین لوگ کنسیڈرڈ ہوتے ہیں. اب ناظرین دوسری طرف جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میں بلکہ پہلے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھ دوں. یہ جان میئرشیمر ہیں، اگر میری پروننسیشن ٹھیک ہے معاف کیجیے گا، MEARSHEIMER، جان میئرشیمر. اچھا میں نے انہیں سننا شروع کیا ہے جب سے یہ ساری وار ہوئی ہے اور یہ ساری سچویشن بنی ہے. یہ امریکن یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں اور یہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور یہ ہائیلی ریگارڈڈ ہے، گلوبلی ریگارڈڈ، ون آف دا موسٹ ریپیوٹڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ یا پولیٹیکل انالسٹ ہیں. انہوں نے ابھی تقریباً میری ویڈیو بنانے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ایک انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو فوری طور پر سرنڈر کرنا چاہیے اور ان کے مطابق یہ امریکہ کی 100% ڈیفیٹ ہے. انہوں نے کہا ہم ایک ہسٹوریکل بلنڈر کر چکے ہیں، ہمارے تمام تر جو الائنسز ہیں یا جو ہمارے الائز ہیں ہم انہیں برباد کر چکے. یعنی مڈل ایسٹ میں ہمارے ساتھ جو شیخ کھڑے ہوتے تھے اور ہم انہیں گولی دیتے تھے، پھکی دے بھائی تمہاری سیکیورٹی ہمارے ذمہ ہے. تو مڈل ایسٹ کے اندر جو تباہی پھیلی اس کے بعد امریکن وہ جو ٹرسٹ ہے وہ چلا گیا ہے. نیٹو کے الائز جن کی بنیاد کے اوپر امریکہ پوری دنیا کی ملکوں کو گھٹنوں کے اوپر لاتا تھا، سینکشن لگا دیتے تھے، پابندیاں لگا دیتے تھے، جن کے ذریعے یہ اقوام متحدہ کو کنٹرول کرتا تھا، جن کے ذریعے پوری دنیا کو یہ مینج کرتا تھا، وہ کہہ رہے کہ یورپ کے جو ہمارے الائز ہیں، آج اٹلی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، آج اسپین ہمیں گالیاں دے رہا ہے، آج جرمنی والے نے تو کہا کہ ٹرمپ ایران نے ذلیل کر دیا، تذلیل کیا اس نے کہا کہ آج یورپ ہمیں گالیاں دے رہا ہے. جرمنی میں سے جو امریکہ کی یورپ کے اندر سب سے بڑی ملٹری بیس ہے، ٹرمپ وہاں سے اپنی افواج کو، اپنی فورسز کو نکال رہا. تو جو پروفیسر جان میئرشیمر ہیں ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہسٹری کا تاریخی ایک ایسا بلنڈر ہے جو کہ امریکہ کر چکا اور یہاں سے باہر نکلنا اب امریکہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہی کی صورت میں ہوگا کہ ٹرمپ سرنڈر کرے. اب ناظرین صورتحال کیا بنے. اچھا یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ یورپ کے اندر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یورپ ریسیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی یورپ کے اندر معیشت مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے اور یہ ہسٹورک ہے کہ 3% انفلیشن وہاں پر ہٹ کر رہی ہے. پاکستان میں انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہے، یورپ کے اندر بھی میسو ہے جو کہ 3% وہاں پر بہت زیادہ ہے، چونکہ وہاں پر ناظرین لوگ خود ہی کرتے ہیں، خود ہی اپنے طریقے سے کرتے ہیں. میری انگلینڈ کے اندر ناظرین ایک بڑی قریبی جاننے والے ہیں، انہوں نے گھر بنایا تو میری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، یقین مانے وہ خود اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے رنگ کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. میں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہاں پر لیبر بڑی مہنگی ہے تو ہم پھر کیا کریں، تو ٹائلیں بھی میں نے خود لگائی اور یہ سب کچھ بھی میں نے خود کیا. میں نے کہا یار عجیب بات ہے یار، یہاں پر تو ہم ناظرین یقین مانے کہ کھا کر ڈکار مارتے ہیں، سامنے سے پلیٹیں اٹھانے کے لیے ہمیں ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی گھر بنوانے کے لیے ہم بندہ افورڈ نہیں کر سکتے، لہذا یوٹیوب سے دیکھ کر، یہ چیٹ جی پی ٹی سے دیکھ کر ہم یہ ساری چیزیں کیے جا رہے ہیں. یعنی یہ پوزیشن وہاں پر لوگوں کی ہوئی پڑی ہے. اب ناظرین العربیہ نیوز کی ایک خبر ہے اور یہ جو العربیہ نیوز ہے ناظرین محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ سعودیز کے ساتھ زیادہ لنک کر رہا ہے. اچھا ان کے مطابق انہوں نے جو خبر دی ہے کہ ایران نے اپنا ایک نیا پروپوزل امریکہ کے سامنے رکھا ہے وایا پاکستان اوبویسلی، اور اس کے اندر ایران اچانک سے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بھی بات چیت کرنا شروع ہو گیا ہے. ایران یہ بھی کہہ رہے کہ میں
جو انرچ یورینیم ہے اسے 3.5% کے اوپر کیپ کر دوں گا. ایران نے 30 دنوں کا کوئی روڈ میپ دے دیا ہے اور اس کے اندر ڈی ایسکیلیشن بھی ہوگی, نیوکلیئر کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی, بات چیت بھی ہوگی. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 15 سالوں تک کے لیے وہ اپنی جو انرچ کرنے کی, یورینیم کو انرچ کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ اس کو فریز کر دے گا. تو ایک ویگ قسم کی, مبہم قسم کی اللہ عربیہ نیوز نے خبر دی. اب خبر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ سورسز کے مطابق ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک بلاکیڈ نہ ختم کریں لیکن بلاکیڈ کو ایز کر دیں تاکہ ہم اپنا ہارمز کھول دیں. تو یہ ایک بڑی پیسو قسم کی خبر ایران کے حوالے سے آئی ہے. دیکھیں ایک بات ناظرین سمجھیں, ایران یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ یہاں پر ختم ہو. ایران جیت چکا, ایران نے صرف ٹرافی اٹھانی, ایران نے صرف ٹرافی بیگ کرنی ہے. امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے یا ٹرمپ کے انٹرسٹ میں ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی ایگزٹ مجھے ملے, یہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ملے. ٹرمپ کچھ نہ کچھ کر کے, ملٹری بلڈ اپ کر کے, ایران کو مجبور کر کے کچھ نہ کچھ ناظرین یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے جس سے اس کی جیت یا اس کی ون ڈکلیئر ہو. لہٰذا ایران کو ناظرین, ایران اوبیسلی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کر نیگوسیشنز ہوں, معاملات کھلیں اور اپنا ہرمز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. پھر وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بیلنس آف پاور ایران نے مکمل طور پر شفٹ کر دیا, لہٰذا ایران بھی ایگزٹ چاہ رہا ہے. تو ایک طرف العربیہ نیوز نے یہ خبر دی, لیکن دوسری طرف ناظرین جو خبر آئی وہ خبر یہ تھی کہ آیت اللہ مجتبی خامنہئی صاحب ہیں, ان کے جو سینئر ایڈوائزر ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی کہ بھائی امریکنز کو بتا دو کہ تم نے یہ کہا تھا کہ تم سمندری پائلٹس ہو, سمندری ڈاکو ہو, ڈکیت ہو, تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے جو کیریئرز اس وقت پرشین گلف کے اندر موجود ہیں یہ اپنے قبرستان کے اوپر کھڑے ہیں. اور تم نے یاد رکھنا کہ جس طرح ہم نے تمہارے جہازوں کے لیے قبرستان بنایا تھا ایران کو, اسی طرح سے پرشین گلف کو ہم تمہارے ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے ایک قبرستان میں کنورٹ کر دیں گے. تو العربیہ نیوز کی خبر اور پھر ان کے ایڈوائزر کی سٹیٹمنٹ دونوں الگ الگ ہیں. بٹ یس, ایران بات کرنا چاہتا ہے, امریکہ بات کرنا چاہتا ہے, دونوں ایک فائنل ڈیل چاہ رہے ہیں, دونوں اس ساری سچویشن میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور پوری دنیا اس ساری سچویشن کے اندر پھنسی ہوئی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.